السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ اسلام آباد میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرمنٹ سے قبل چیمبر ورک پر چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک کے دوران فیصلے لکھیں گے، جبکہ چیف جسٹس کے چیمبر ورک پر جانے کے بعد سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ عدالت نمبر 1 میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور نئے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے 3 سینئر ججز کے ناموں پر پارلیمانی کمیٹی آج غور کرے گی۔ اسلام آباد میں 26ویں آئینی ترمیم کے نفاذ کے بعد چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں مسلم لیگ نون کی جانب سے خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک اور اعظم نذیر تارڑ شامل ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف، نوید قمر اور سینیٹر فاروق ایچ نائک کمیٹی کا حصہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے رات گئے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اہم اجلاس میں ججز کی تقرری کے لیے بنائے گی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں پولیس نے مختلف کارروائیوں میں ملزمان کو گرفتار کر کے منشیات اور شراب برآمد کر لی۔ کارروائیوں کے دوران ملت ٹاؤن پولیس نے مظہر رفیق سے 620 گرام چرس برآمد کی۔ ریل بازار پولیس نے عباس علی اور رحمان علی سے 15 لیٹر شراب ضبط کی۔ کوٹوالی اور روڈالہ روڈ پولیس نے ملزمان شہباز اور مشتاق سے 55 لیٹر شراب برآمد کی، جبکہ ڈچ کوٹ، گلبرگ، جھنگ بازار، سرگودا روڈ اور کھڑیاں والا کے علاقوں سے بھی شراب برآمد کی گئی ہے۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹنڈوالہ یار میں MQM پاکستان کا غیر قانونی درختوں کی کٹائی کے خلاف احتجاج۔ کنڈا بسی قبرستان میں تاریخی درختوں کی غیر قانونی کٹائی کے خلاف MQM پاکستان نے احتجاج کیا۔ اعظم قائم خانی نے کہا، ایک درخت کاٹنا انسان کی جان لینے کے برابر ہے، اور اعلان کیا کہ وہ ہر فورم پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ روڑی کے علاقے گاؤں گوٹن واڑی کے رہائشیوں نے پریس کلب پہنچ کر پولیس کی ناجائزیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے سعادت علی۔ جی سعادت علی، بتائیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں روڑی پریس کلب پر، جہاں مغرب برادری کے افراد اپنے کچھ لوگوں کی جبری گمشدگی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ آئیے تو مظاہرین سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ مسئلو ابا یہ تو حاضری ہی نسیم مجھے بھانے جی وری مجھو رشید پٹر وہ آयो تو انہیں بھی چاہیو ماں بتا بھائی کتوں پیسہ اوے ماں پٹے سچے ماں غریب مسکین اوے ماں 5 روپیا پٹر کے کھڑایا تو ابا تو ہے ونی پیسہ پانجا پیارے اچ تو سا ماسات سان ہلے تو اتے آیا جکو نوناری زاد آئے امین چاچڑ سنگرار کھوں انہیں پیچھو کرے آئے تے آیا ہنے جکے گیٹ تے اوے اسانجا 2 چھوکرا گاڑی سودا 45,000 مجھو چھوکرو بینک تو ہی نہ پہتو اوے کھڑی ویا ہانے پتو پاری نٿو پئے پیو۔ اساں پچھائے ڈھو کیا اج چوتھو ڈینہں ہوا تو مکھے کا ماں کے کا چاچے کے کا مامے کے کا مٹر مائٹر کے کا خبر چارہ نہ پئی۔ ریکویسٹ کرتے ہیں IG صاحب کو اور SSP صاحب کو، تو ہمارے 2 لڑکے ہیں جو یہاں پہ ایک 1000 روپے آیا تھا اور دوسرا جو ہے پیسے بینک میں جمع کروانے کے لیے ایک لیڈیز کے کارڈ پہ۔ ہم جو ہے بہت غریب لوگ ہیں، ہم بینکوں سے لون لیتے ہیں اور وہ اپنا کاروبار کر کے کوئی مال متا جو ہے بڑا کر کے پھر بینک کے بھی پیسے دیتے ہیں اور اپنا بھی خرچہ چلاتے ہیں، اور ہم اپنے جو گاؤں میں ہیں اپنی زمین کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ہم کوئی جو بھی کرائم کے کوئی بھی ہم چکر میں ایسے میں کوئی بھی ہمارے UC سنگرار کا کوئی بھی ہم انہیں کرائم میں کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ یہ جو 2 آدمی ہیں بچے ہیں ہمارے، تقریباً ایک کی 17 سال عمر ہے اور دوسری کی 18 سال ہے، 19 سال عمر ہے۔ یہ 19 تاریخ کو ایسے جو زید نوناری اور سپاہی امین چاچڑ انہوں نے مل کے، امین چاچڑ جو ہے وہ ہمارے گاؤں کا ہے، وہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ایسے جو کو غلط رپورٹ دیتا ہے کہ یہ جو ہے
وہاں پہ جو بھی ایسے جاتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کرائم کرتے ہیں. یار ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کیسے کرائم کریں گے؟ بھی سے میری بی ایس سی تعلیم ہے. اللہ نے اتنا جو ہے شکر ہے اللہ کا، تعلقے پہ جو اکرام صاحب دھارے جو وہ ہمارا نمائندہ ہے اور ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں. ہم یہی عرض کرتے ہیں خورشید احمد شاہ کو اور آویز شاہ کو، ان کو بھی پتا ہے، آویز شاہ کو بھی پتا ہے اور خورشید شاہ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ہے ایسے لوگ گٹنواری گوٹ کے نہیں ہے. اور ہمارے جو سردار ہیں، سردار الہی بخش خان اور سردار علندو خان، ان کو بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے کسی کرائم میں ہم نہیں ہیں، ہماری کوئی مدد کرے، ایس پی کرے یا ڈی آئی جی کرے. ہم کچھ ہماری کوئی بھی نہیں ہے. ہم جاتے کہاں پہ ہیں؟ پریس کلب پہ. صحیح نہیں जे करे असां चऊं था त असांजी इहा ई अपील आहे त असांजा जेके छोकिरा ॿई आहिनि बचा आहिनि असांजा, असांखे पुलिस खे अपील आहे त असांखे पंहिंजा बचड़ा वापसि मिलनि. متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمارے 2 افراد پولیس نے گزشتہ 4 روز سے جو ہے نا لاپتہ کیے ہوئے ہیں اور ان کو خطرہ ہے کہ اسے جو ہے نا مار نہ دیں یا آفرائی نہ کر دیں. انہوں نے ڈی آئی جی سکھر، آئی جی سندھ اور وفاقی وزیر سید خورشید احمد شاہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے افراد ہمیں واپس کیے جائیں. کیمرہ مین محمد طلحہ کے ساتھ سعادت علی، روڑی. ہب سٹی تھانہ کی حدود میں ڈاک خانہ روڈ پر مسلح ڈاکوؤں نے تاجر کو زخمی کر کے لاکھوں روپے اور قیمتی موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. واقعے کے خلاف تاجروں اور شہریوں نے آر سی ڈی روڈ بلاک کر کے ٹائروں کو نظر آتش کیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی. گھوٹکی میں میرپور ماتھیلوں کے بھٹائی چوک پر ایس ایس پی گھوٹکی حفیظ الرحمان بگٹی کے تبادلے کے خلاف شہریوں، سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے احتجاج کیا. مظاہرین نے ان کی امن و امان قائم کرنے اور کچے کے سہولت کاروں کو بے نقاب کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی سندھ سے انہیں دوبارہ گھوٹکی میں تعینات کرنے کا مطالبہ کر دیا. لاڑکانہ میں باکھرانی میں چوری کی وارداتوں پر عوام کا احتجاج. باکھرانی تحصیل میں چوری کی بڑھتی وارداتوں پر عوام نے ایس ایس پی میر روحل خان سے درخواست کی کہ پولیس کو این سی درج کرنے تک محدود رکھنے کی بجائے عملی کارروائی کر کے لوٹا ہوا مال واپس دلوایا جائے. شہریوں نے باکھرانی پولیس کی بے حسی اور خاموشی پر سوالات اٹھائے. مطالبہ کیا کہ پولیس تھانے کو فعال بنایا جائے اور چوروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. ٹھاروشاہ کے نواحی گاؤں نموارہ کھوسا کے رہائشیوں نے نیشنل پریس کلب پر احتجاج کیا. مظاہرین نے الزام لگایا کہ ایس ایچ او عبد المنیم لاڑک نے رات کے وقت گھر پر چھاپہ مار کر 2 خواتین اور 2 مردوں کو گرفتار کر لیا. چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے تشدد کیا گیا اور مغویوں کی رہائی کے لیے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، ورنہ جھوٹے پولیس مقابلے میں مارنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے. مظاہرین نے آئی جی سندھ اور ایس ایس پی نوشیر و فیروز سے فوری کارروائی اور مغویوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے. مظاہرین نے مزید کہا اگر ہماری نہ سنی گئی تو ایس ایس پی آفس کے سامنے احتجاجی دھرنا دے دیں گے. شوبز انڈسٹری کا ہوا برا حال. ماضی کے ڈائریکٹر پروڈیوسر جو انڈسٹری کی کامیابی ہوا کرتے تھے اب ان کا نہیں کوئی بھی پرسان حال. گھر کا چولہا جلانے کی خاطر وہ آئس کریم بیچنے پر مجبور ہیں. مزید تفصیل بتائیں گی کراچی سے جویرہ عبداللہ. جی جویرہ بتائیے گا. جی آج میں موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ ماضی میں ایک بہت بڑے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر رہے ہیں، مگر آج وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ڈائریکٹر تو میرے استاد محترم بہت ہیں، جناب حسن عسکری صاحب، سید نور صاحب پاکستان کے بڑے اچھے ڈائریکٹر ہیں چوڑیاں کے، اور جرار عزیز صاحب سٹار میکر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں. مطلب کافی ڈائریکٹر ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، کام سیکھا ان لوگوں سے میں نے. اس کے بعد اپنے پروجیکٹ بھی کافی کیے، ڈراماز کے اور کمرشل کے اور فلموں کا بھی کیا. ایز اے ایسوسیٹ ڈائریکٹر بڑا کام کیا. سن آف پاکستان ایز اے مین چیف اسسٹنٹ، ایز اے ایسوسیٹ ڈائریکٹر کی، اور کتنی فلمیں تقریباً کی ہیں میں نے حسن عسکری صاحب کے ساتھ کی ہیں. اس کے بعد اپنے پروجیکٹ کیے ہیں. انہوں نے کیفی صاحب کے پاس تھی یہ فلم، اس کے بعد سنگیتا کے پاس آئی. سب سے پہلی فلم تھی میری، وہ ایز اے چائلڈ اسٹار فلم تھی. میں نے ایز اے چائلڈ اسٹار آیا تھا میں اس میں. تو اس کے بعد پھر کرتے کرتے ہاں جی ماشاء اللہ بڑا کام کیا ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے ایڈیٹر، ایز اے اینیمیٹر. بڑی فلموں کا کام کیا، ڈراماز کیے میں نے، کافی کام کیا. لیکن حالات ایسے ہو گئے، اس کے بعد انڈسٹری ڈاؤن ہو گئی، شوبز انڈسٹری سب تباہ ہو گئی، کام ختم ہو گیا، ڈیوائٹ ہو گیا کام.
تو سوشل میڈیا ذرا اس کی ذرا زیادہ پہچان ہوگی، تو اس کے بعد ہم کراچی میں آ گئے، پھر شادی ہوگی ہماری، بچے ہو گئے، اس کے بعد پھر کام نہیں ملا ہمیں، لیکن بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کبھی لچھے بیچ رہے ہیں، گڑیا کے بال، کبھی آئس کریم بیچ رہے ہیں۔ چوچک میں الخدمت کراٹے کلب کی جانب سے منعقدہ مقابلوں کے موقع پر ماہر غذائیت ڈاکٹر صفا لطیف نے بچوں اور شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، مزید تفصیل دیکھتے ہیں اصغر قادری کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، گزشتہ روز ڈاکٹر صفا لطیف ماہر غذائیت و خوراک فاطمہ میموریل ہسپتال لاہور نے الخدمت کیوکیشن کائی کراٹے کلب چک نمبر 21-12 رنالہ خورد میں بچوں کے درمیان مقابلہ جات میں خطاب کرتے ہوئے بچوں اور شرکاء سے کہا، بچوں کے ذہنی و جسمانی نشو و نما کے لیے کھیل بہت ضروری ہیں، کیونکہ نصابی سرگرمیوں میں حصہ لے کر بچے اور معاشرے کا مفید شہری ثابت ہوتا ہے۔ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، کھیل کے ذریعے ان کی شخصیت نکھارنے کے لیے ہمیں اپنا کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس موقع پر سماجی شخصیت سید ندیم جعفری، عبدالرب شہین، صحافی مشتاق احمد بٹی، اصغر قادری، ملک حسن ندیم، مزید احمد، انسپکٹر و دیگر شخصیات موجود تھے۔ ڈاکٹر صفا لطیف نے مزید کہا کہ کھیل اور تعلیم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ زندگی کی علامت ترقی میں معاون اور تعلیم و تربیت کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہیں۔ بچوں کو کھیل کے میدانوں میں لا کر ان کو آباد کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ نئی نسل کے لیے صاف شفاف معاشرہ فراہم کر کے ہم اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں۔ اصغر قادری، اسپیشل ٹی وی، چوچک۔ جہلم میں ٹریفک عملے کی ملی بھگت سے چوک چوراہوں میں رکشہ ڈرائیوروں نے ناجائز سٹینڈ قائم کر لیے ہیں۔ ناجائز رکشہ سٹینڈز کی وجہ سے خواتین، بچے، طالبات اور بزرگ سمیت تمام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے پیش نظر شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فیصل آباد میں سی پی او کامران عادل کی ہدایت پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی زیر صدارت تمام ڈویژنز کے افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کی گئی۔ ایس ایس پی نے قتل، اغوا برائے تاوان، ڈکیتی، ہاؤس روبری اور دیگر سنگین نوعیت کے مقدمات کے متعلق افسران سے دریافت کیا اور تمام زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد حقائق پر لانے کی ہدایت جاری کر دی۔ قصور کے علاقے تھانہ کنگن پور ڈاکو سرے عام لوگوں کو لوٹنے لگے۔ ڈاکوؤں نے متعدد راہگیروں کو لوٹ کر نقدی سمیت موبائل اور موٹر سائیکل چھین لی، جبکہ دوران ڈکیتی مزاحمت پر ایک راہگیر کو فائر مار کر قتل کر دیا گیا۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ گجرانوالہ ضلع بھر میں محکمہ صحت کی عدم توجیہی کی وجہ سے نان کوالیفائڈ ڈاکٹروں نے اپنے پنجے گاڑ لیے، جو موت بانٹنے لگے۔ تحصیل کاموکی کی رہائشی محمد رضوان اور ان کی اہلیہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ فاطمہ چلڈرن ہسپتال کے نان کوالیفائڈ ڈاکٹر عاشق اور لیب ٹیکنیشین غلام عباس کی غفلت کی وجہ سے میرے 3.5 سالہ بیٹے حسن کو ایڈز کی بیماری لگ چکی ہے، جو موت کی کشمکش میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہم نے محکمہ ہیلتھ اور سی پی او گجرانوالہ کو ڈاکٹرز کے خلاف درخواستیں دی ہیں، لیکن بعض ڈاکٹرز کی جانب سے ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ متاثرہ شہری نے محکمہ ہیلتھ کے حکام بالا سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈاکٹر عاشق نجم کے پاس گیا تھا، میرے بیٹے کو بخار ہوا، اس نے میرے بیٹے کو چیک میڈیسن دیتا رہا، بعد میں لے کر گئے اس کے پاس، نے کہا جی اس کی نا بلڈ کی کمی بہت ہے۔ اس نے آنکھ کو اس کو دیکھ لیں، اس کی آنکھوں کو، کہتا ہے جی اس کی بلڈ کی کمی ہے، تو اس کو کہنے لگا جی آپ ایسا کریے، میری لیب ہے، سٹی لیب ہے، آپ ادھر سے اس کا کراس میچ ڈونر کا کروا کے تو میرے پاس لے آئیں تو میں اس کو بلڈ لگا دیتا ہوں۔ جب ہم نے بلڈ لگوا لیا تو وہ بلڈ میرے بچے کو HIV ایڈز ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم نے پتہ کروایا تو سارا معاملہ کہ یہ ڈاکٹر کی غفلت اور اس کی لیبارٹری کی غفلت کی وجہ سے، وہ جو اس نے لیبارٹری کا بندہ رکھا ہوا تھا اپنا، وہ ان پڑھ جاہل تھا۔ وہ پنجاب ہیلتھ کمیشن سے بھی ظاہر ہو چکا ہے اور ان کو جرمانہ 5 لاکھ ہوا ہے لیبارٹری والے کو، اور ڈاکٹر عاشق نجم کو 3 لاکھ جرمانہ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا جی آپ اس پہ FIR بھی ان کی اجازت ہے کہ آپ FIR بھی ان پہ کر سکتے ہیں ان کے خلاف، اور ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس آپ اٹھا لو ورنہ ہم آپ کو جان سے ختم کر دیں گے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ اور بھی کئی بچوں کے ماؤں کے بچوں کے ساتھ ان ظالموں نے اسی طرح ظلم کیا ہے کہ یہ نااہل تھا وہ جو لیبارٹری والا جس کے ساتھ اس نے اپنی سیٹنگ رکھی ہوئی تھی، جس کے ساتھ یہ کمیشن کھاتا تھا،
اور اس کو اس نے پوری سپورٹ دی ہوئی تھی کتنے سالوں سے، اور ہمیں انصاف چاہیے. ہمارے بچے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی بھی ماں اور کسی کے باپ کے ساتھ یہ اتنی بڑی زیادتی نہ ہو. میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے خاندان کا ایک ہی بیٹا میرا، جس نے اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی. اور ہم ایک ماہ میں کتنے ہزاروں کی میڈیسن لاتے ہیں اور کتنا مشکل سے ہم گزارا کر رہے ہیں اپنے بچے کا. ایک دم میرے بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ایک دم ہاسپٹلوں میں ہم ذلیل ہو جاتے ہیں رات دن جا کے. گزشتہ 2 ماہ سے اورکزئی میں 4G سگنلز بندش ہونے کی وجہ سے نہ صرف کاروباری حضرات کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ طلبہ و طالبات بھی انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے پریشان ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسپیشل ٹی وی کے نمائندے ملک عامر اورکزئی. جی عامر بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں قبائلی ضلع لور اورکزئی پیروسیل کے مقام پر. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قبائلی ضلع اورکزئی میں پچھلی 2 ماہ سے انٹرنیٹ 4G سگنلز بند ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف کاروباری حضرات کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ اس سے اسٹوڈنٹ بھی متاثر ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ کی جو پڑھائی ہے وہ آج کل انٹرنیٹ پہ ہو رہی ہے، آن لائن سسٹم ہے، وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات چیت کر لیتے ہیں کہ وہ اس انٹرنیٹ کی مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یوفون 4G نیٹ ورک پچھلے 2 مہینوں سے مکمل طور پر بند تھے. عوام کو، ریٹیلر حضرات کو، دکاندار جو آن لائن بزنس کرتے ہیں، کافی نقصان کا سامنا بھی ہے اور کافی مشکلات کا سامنا بھی ہے. لوگ ادھر کی شہری ٹرانزیکشن کے لیے، اسٹوڈنٹس اور ادھر کے شہری جو ہے وہ ٹرانزیکشن کے لیے کافی دور دور جاتے ہیں. پیسے بھیجنے کے لیے کوہاٹ پشاور جانا پڑتا ہے. عوام کا اور عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ یوفون 4G نیٹ ورک جو ہے جلد از جلد بحال کیا جائے. ہم ضلع انتظامیہ وقت حکومت بالا حکام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ جلد از جلد حل کروائے تاکہ عوام پریشانی سے دور ہو. جی بالکل، شہری کا مطالبہ تھا، علاقائی جو لوگ ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ یہاں پہ اورکزئی میں 4G سگنل کو بحال کرے تاکہ اسٹوڈنٹس کو پڑھائی میں مشکلات نہ ہو اور کاروباری حضرات کو آن لائن کام کرنے میں دشواری نہ ہو. کراچی کے علاقے کورنگی میں کبھا خانہ چلانے والی خاتون سائمہ قانون سے بھی طاقتور نکلی. پولیس کی گرفت میں رہنے کے باوجود جسم فروشی کا اڈا مکمل سہولیات کے ساتھ چلانے لگی. مزید تفصیل بتائیں گے فرحان شاہ. جی فرحان شاہ بتائیے گا. سائمہ نامی خاتون جو ہے یہ گورنمنٹ کی، سرکار کی ریٹ کو، پولیس کی ریٹ کو خصوصاً جو ہے یہ چیلنج کرتی ہے. اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے باوجود بروٹل ہاؤس اور فحاشی کے اڈے، جسم فروشی کے ایک اڈے کی یہاں پر موجودگی بہت ہی باعث حیرت ہے اور انتہائی قابل جو ہے غور چیز ہے افسران بالا کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ بچے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کمسن بچے ہیں، یہ خاتون ہیں، ان کی 2 چھوٹی بہنیں اور ہیں 3. آپ یہ بتائیے کہ نوجوان نسل پہ اور اس طرح کے بچوں پر کتنے منفی اور غلط اثرات مرتب ہو رہے ہیں. جب یہ باہر جاتے ہیں بچے کچھ لینے تو لوگ ان پر تانا زنی کرتے ہیں کہ تم چکلے والی گلی میں رہتے ہو، جو کہ ایک انتہائی کسی بچے کے لیے دل آزاری کا سبب ہے اور نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بچے مینٹلی طور پہ ڈسٹربڈ ہو جاتے ہیں. جوان ہوتے ہوتے ایک ان کے اندر کمائیگی کا شکار، ایک احساس محرومی، یہاں بھی یہ کہہ لیجئے کہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں بچے. دماغی ان کی حالت صحیح نہیں رہتی، کیونکہ تانا یہ دینا بھی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے، طنز کرنا. ان بچوں کو طنز ہوتے ہیں. ان کی عمریں کیا ہیں؟ ان سے کھڑے کر لیں، ان سے پوچھیں. لوگ ان سے ریٹ پوچھتے ہیں، لوگ ان سے، یہ خود بچے آ کے ہمیں گھر پہ بتاتے ہیں. بتاؤ آ کے، آؤ، یہ میرا بھانجا ہے، باقاعدہ اس سے جی بیٹا کیا پوچھتے ہیں آپ سے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چلتا ہے، ہمیں بھی لے کے جاؤ. ہم بولتے نہیں تو ہمارے کو بولتے ہیں کرتے ہو نا وہیں پہ جاؤ ہمارے کو لے کے. بول رہے تھے کتنے پیسے لیتے، پوچھ رہے تھے، ہم نہیں بتا رہے تھے ان کو. یہ کس قدر لمحہ فکریہ ہے کہ یہ معصوم بچے ہیں جو بھی سن بلوغت میں بھی نہیں پہنچے، داخل نہیں ہوئے، ابھی یہ بچپن ہی کی دہلیز پہ موجود ہیں. ان پر کتنے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ ایسی باتیں باہر سے ان کے ذہن میں پڑی ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، بروکری کیا ہوتی ہے، ریٹس کیا ہوتے ہیں. انتہائی اخلاق سے گری ہوئی حرکات و سکنات ان بچوں کے ذہن میں منتقل ہو رہی ہیں. بتائیے مستقبل کے معمار، یہ مستقبل کے ذہنی بیمار بنیں گے. اور یہ سرکار کے لیے جس کی ذمہ داری ہے لوگوں کے جان و مال اور عزت کی تحفظ، جن کی ذمہ داری ہے ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور آئی جی سندھ صاحب
आपकी पूरी, आप क्योंकि चीफ कमांडर हैं, समझ लें आप इस प्रोविंस के पुलिस के, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं आप इस बात पे बतौर ख़ास गौर कीजिएगा कि डिपार्टमेंट इतना नाकाम क्यों है, इतना लैक ऑफ मैनेजमेंट कैसे है कि इस तरह की चीज़ जो इखलाकी गिरावट, बच्चों के मुस्तकबिल ख़राब करने में, कुछ लोगों के घर ख़राब करने में जो अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं, ऐसे गैर इखलाकी जो है वो ब्रूटल हाउसेस या आप कह लीजिए कि फहाशी के अड्डे, तो बताइए इसका जवाब दे कौन है? और खुदारा ऐसी चीज़ों पर काबू पाइए। कैमरामैन फरहान शाह के साथ अहमद अकबर बरलास, स्पेशल टीवी कराची। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।